جی السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو آئی شاہی کینیڈا ولاگس. امین ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں، چاہنے کے موبائل کے دن لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب جلدی سے. چلو جی فرینڈز، آج ہم آئے تھے یاروں کا اڈا ان کا بریکفاسٹ برنچ انجوائے کرنے. میری ایک بہت ہی پیاری سی یوٹیوب سے فرینڈ بنی ہیں، انہوں نے مجھے بلایا تھا. ان کی بیٹی آئی تھی ساتھ اور وہ آئی تھیں. بہت اچھا لگا ان سے مل کے اور بڑا مزہ آیا. بڑی ہم نے گپے شپے ماری اور بڑے مزے کا ہم نے جو ہے نا برنچ انجوائے کیا. بہت مزے کا کھانا تھا، لٹرلی بہت مزے کا تھا. میں یہ پائے نہاری تو نہیں کھاتی، سو آئی کین ناٹ گیو یو آئیڈیا اباؤٹ دوز، ٹھیک ہے. لیکن ان کا قیمہ، ان کا جو چنے اسپیشلی بہت مزے کے چنے بنے ہوئے تھے. پوریاں بہت اچھی تھیں، نان بہت مزے کے تھے. اس کے علاوہ آلو کی ترکاری تھی، انڈے بنے ہوئے تھے، حلوہ بہت مزے کا تھا، بہت مزے کا تھا. بہت ہی نپی تلی سی ان کی جو ہے نا وہ تھی، چینی ڈلی ہوئی، بہت مزے کا تھا. بہت اوور میٹھا نہیں تھا. سو ویری انڈیڈ ویری جو ہے نا اچھا قسم کا لنچ تھا، برنچ تھا ہمارا. سو بڑا انجوائے کیا ہم نے مل کے. اور تھینک یو سو مچ ونس اگین ٹو مائی فرینڈ، مائی نیو فرینڈ فار انوائٹنگ اس. اٹ واز امیزنگ. تو ہم لوگوں نے بھی بڑا انجوائے کیا، بچوں نے بھی بہت انجوائے کیا. بچوں نے خوب جو ہے نا کھیلا کودا اس کے بعد. اور ان کا ویسے تو اسٹور جو ہے نا لائک ریسٹورنٹ جو ہے وہ یاروں کا اڈا جو ہے ریجوے پلازا میں ہے. یہ شام کو 5 بجے اوپن ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ انہوں نے یہ برنچ سٹارٹ کیا ہے سو اس کے لیے میرا خیال ہے 11 بجے سے لے کے 2 بجے تک اوپن ہوتے ہیں، یا 10 سے 2 ہے یا 11 سے 2 ہے. I don't know about the starting time but finishing time is 2 o'clock. پھر اس کے بعد یہ دوبارہ بند ہو جاتے ہیں، پھر شام کو 5 بجے یہ ری اوپن کرتے ہیں. سو خیر جی، ہم پہلے بھی بہت دفعہ گئے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں جی مزیدار قسم کا ان کا اچار بھی بڑا ہی مزے کا تھا، قیمہ بھی بہت مزے کا تھا. سیریسلی ساری چیزیں بہت مزیدار تھیں. ایمبینس تو آپ کو پتہ ہی ہے ان کا پھر ویسے ہی بہت خوبصورت ہے. چلے جی، کھانا شانا دیکھ لیا آپ نے، کھا پی لیا ہے. جو جی ٹی ایم میں ہے وہ جا کے ہو آئیں، ویکینڈ پہ اویلیبل ہے ناشتہ. جو نہیں ہے وہ تسی یا تو اپنے کول والی شاپ تے چلے جاؤ ریسٹورینٹ تے، یا پھر گھر بہ کے بناؤ. اوکے آہو اپنے وڈیاں کو چھتر نہ کھا لیو. پتہ چلے کل کو میں سن رہی ہوں عائشہ نے کہا تھا حلوہ پوری کھانا ہے تے پھر ساڈی امی نے سانوں کٹ دیتا. نو 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 نو، عائشہ نے یہ نہیں کہا تھا. خیر جی، اب ہم آئے ہیں گروسری اسٹور. یہ ہے دیسی گروسری اسٹور، پاک فوڈ، ملک کریک اینڈ ایرن ملز کے پاس ہے. باہر قسم سے اس ٹائم پہ -10 -11 ڈگریز ٹیمپریچر تھا. بٹ کی کریے، کام تو پھر سارے کرنے ہوندے نے نا، کون کرے گا کون کرے گا. خیر کوئی بھی نہیں کرے گا، ہم خود کریں گے. اللہ کا شکر ہے ہم خود کریں گے. اینی وے آپ لوگ انجوائے کریں گروسری اسٹور کے ویوز. ہم ذرا کرتے ہیں آپ سے کچھ باتیں. آج دل کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ جو اشیا آپ لوگوں کے سامنے ہے نا، یہ کیسے اتنی اسٹرانگ ہوئی. ایک وہ انسان جو میں نے ویسے آپ کو بتاتی چلوں ہیں، میں بچپن میں بہت گرتی تھی، اتنا گرتی تھی نا کوز ایپیلیپسی کی وجہ سے. مجھے ہلکی سی کو پیچھے سے آواز ابھی بھی ہے، ابھی بھی کوئی ان نوئنگلی اگر مجھے نہ پتہ ہو اور پیچھے سے گاڑی کی ہارن کی آواز ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے جو ہے نا مطلب ایک دم سے کوئی ساؤنڈ ہو اونچی سی، سو میں ڈر جاتی ہوں. ٹھیک ہے، میں نے آیت کو بھی سمجھایا ہوا ہے کہ مجھے پیچھے سے ایسے جیسے بچے ڈراتے ہیں نا بھو کر کے یا اس طرح سے، سو وہ نہ کیا کرے. بکاز میں پھر سیدھی کھڑی نہیں رہتی، میں سیدھی آگے جاتی ہوں اور میں سیدھی گرتی ہوں. تو خیر جی، بچپن میں بہت گرتی تھی. میں نے اپنی بازو جو ہے نا کو 3-4 باری اپنی بازو توڑوائی ہوئی ہے، دونوں. ایک دفعہ، ایک 3 دفعہ اور ایک میرے خیال ہے 2 دفعہ. ٹوٹل 4-5 دفعہ میری بازو، ہاتھ، کبھی کلائی سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی جو ہے نا کونی سے، کسی نہ کسی جگہ سے ضرور ٹوٹی ہوئی ہوتی تھی. تو اس ٹائم پہ میں حالت یہ ہوتی تھی کہ میں جو ہے نا میں سوتی بھی ابو کے پاس تھی، امی ابو کے روم میں، کہ وہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے نا، ایک آپ کو سیفٹی فیل ہوتی ہے کہ نہیں یہ انسان مجھے جو ہے نا تکلیف نہیں دیں گے. بکاز مجھے ہوتا تھا کہ جب میں چھوٹی تھی اسپیشلی، تب میں اپنی سسٹر کے ساتھ ہم لوگ روم شیئر کرتے تھے. تو مجھے ہوتا تھا باجی کے رات کو جو ہے نا سوتے سوتے میرا بازو نا نیچے دے دے اپنے ہاتھ اپنے، تو میں کیا کروں گی، مجھے تو درد ہوگا. تو پھر
امی شفٹ ہوتی تھی میرے روم میں اور میں شفٹ ہوتی تھی امی کے بیڈ پہ اور میں ابو کے ساتھ سوتی تھی. تو خیر جی وہ عاشی ہسپتال جاتی تھی تو ایک سائڈ سے امی نے پکڑا ہوا ہوتا تھا, دوسری سائڈ سے ابو نے پکڑا ہوا ہوتا تھا, یا کوئی بہن بھائی ہوتا تھا ساتھ. لیکن کووڈ کے ٹائم پہ جب دنیا اسپتالوں سے ڈرتی تھی, جب جو ہے نا حالات ایسے تھے کہ پتہ نہیں تھا کہ کل کا دن نصیب ہوگا نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کو پتہ یہ آیت کووڈ پہ بھی ہے, ٹھیک ہے, اسی ٹائم پہ یہ ہوئی ہے جب پیک کووڈ ابھی مطلب سٹارٹ ہی ہوا تھا کووڈ. ساری یہاں پہ جابس وغیرہ سب کچھ بند ہو گیا تھا مارچ میں, 16 مارچ 2020 کو ساری جاب جو ہے نا گورنمنٹ نے اناؤنس کر دیا تھا کہ سب آفیسز شٹ سب کچھ شٹ ہو جائے گا, کوئی گھر سے باہر نہ نکلے اینڈ آل دیٹ. اور اس کے 1 مہینے بعد آیت ہوئی ہے. اور میرے سارے جو ڈاکٹر کے وزٹس ہوتے تھے نا دیٹ یوز ٹو بی ان اے ہاسپٹل فیسلٹی, بیکاز جو ہے میری جو ڈاکٹر تھی وہ ہاسپٹل میں ہی بیٹھتی تھی. تو خیر جی ویسے تو جو میری ڈاکٹر تھی ٹو بی آنیسٹ اس کی شکل تو میں نے 7-8 مہینوں میں ٹوٹل 2 دفعہ ہی دیکھی ہوگی. فرسٹ ٹائم بھی جب میں گئی تھی تو مجھے کسی اور ڈاکٹر نے دیکھا تھا, انہوں نے دیکھتے ساتھ ہی مجھے کہا تھا آپ تو بیٹا اوپر چلیں نا, تسی ہائی رسک تے ہو. تو انہوں نے مجھے ہر 3 دن کے لیے ایڈمٹ کیا تھا, وہ بھی میں اکیلے ہی گئی ہوئی تھی. تو بس پھر میں اکیلے ہی اوپر چلی گئی, آئی واز ناٹ ایون ریڈی, میں تو اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے گئی تھی. تو انہوں نے مجھے ایڈمٹ کر لیا تھا. خیر یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی, بٹ الحمد للہ اس ٹائم جو میں ہاسپٹلائز ہوئی تھی نا سیریسلی اس کے بعد میں پورا ٹائم جو ہے میں بہت ٹھیک رہی ہوں الحمد للہ ہیلتھ وائز, کیونکہ اس فرسٹ 1 مہینے میں میرا 15 kg ویٹ ریڈیوس ہوا تھا جسٹ بیکاز آف میں ذرا سا جو بھی کھاتی تھی مجھے وامٹ ہو جاتی تھی. خیر میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں کیسے اتنی اسٹرانگ ہوئی کہ جہاں میں ایک سائڈ پہ ہاسپٹل جانے کے لیے ایک طرف سے امی نے ہاتھ پکڑا ہوا, دوسری طرف سے ابو نے ہاتھ پکڑا. ایون اگر میں نے خود بھی ہاسپٹل نہیں جانا ہوتا تھا, کئی دفعہ ہوتا تھا امی ابو کسی کو دیکھنے جا رہے ہیں یا اپنے کسی ہاسپٹل کے وزٹ کے لیے جا رہے ہیں, تو میں لٹرلی مجھے خوف آتا تھا وہ ہاسپٹل کے بیڈز دیکھ کے اور وائٹ چادریں دیکھ کے, مطلب مجھے بہت ڈر لگتا ہوتا تھا بچپن میں ان چیزوں سے نا. لیکن کیا کر سکتے ہیں, مطلب جب میں کووڈ کے ٹائم پہ جب میں جاتی تھی, کووڈ تو نہیں تھا جب سٹارٹ میں جانا شروع ہوئی تھی اس ٹائم تو کووڈ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. سو میں ہاسپٹل جاتی ہوتی تھی لٹرلی میں خود ہی جانا, اور تبھی میں ایک واکر یوز کرتی ہوتی تھی بیکاز اوبیسلی مجھے چلنے کا ایشو تھا. پھر ہاسپٹل میں آپ کو پتہ ہی ہے گاڑی کہیں کھڑی ہوتی ہے, گاڑی کے جو ہے نا پارکنگ الگ, یہاں پہ گاڑی کی پارکنگ جو ہے نا اتنی پے کرنی پڑتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بندہ اوبر کرا کے ہی چلا جائے. سیریسلی کئی دفعہ تو میں مطلب ہاسپٹل کے بالکل قریب جا کے کوئی مال ہے یا کوئی شاپس ہوتی تھی نا تو وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے تو وہاں سے اوبر کرا لیتی تھی. تو وہ ایک تو آپ کو بالکل ڈور کے اوپر اتارتے تھے, اور دوسرا وہ جو ہے نا مطلب اوبر سے سستی ہے, آپ مطلب اوبر سستی پڑتی تھی, گاڑی کی پارکنگ زیادہ مہنگی پڑتی تھی. بٹ خیر جی وہ ٹائم بھی گزر گیا. بٹ میں وہی بتا رہی تھی کہ اچھا جب میں جس ہاسپٹل جاتی تھی وہ ہاسپٹل جب کووڈ سٹارٹ ہوا تھا نا دیٹ واز دا فرسٹ ہاسپٹل ان کینیڈا, ہول کینیڈا میں, پورے کینیڈا میں جو فرسٹ کووڈ کے کیس آئے تھے نا دیٹ واز, اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو کینیڈا میں رہتے ہیں, وہ ٹورانٹو کے 2 لائک چائنا سے 2 وزٹرز آئے تھے, مطلب رہتے یہیں پہ تھے اوبیسلی, وہ وزٹ کر کے آئے تھے, ٹریول کر کے آئے تھے. تو ان کو تھا اور وہ ٹورانٹو میں تھے اینڈ دے وینٹ ٹو دیٹ سیم ہاسپٹل, سنی بروک ہاسپٹل کی بات کر رہی ہوں میں. اور سنی بروک ہاسپٹل میں مطلب فرسٹ کووڈ کیس کیا تھا, فرسٹ کووڈ یونٹ جو مطلب جو انہوں نے علیحدہ سے بنا دیا تھا, جو ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ تھا ان کا, وہ سارا انہوں نے کووڈ ریکوری ایریا بنا دیا تھا. سو وہاں پہ سارے کووڈ کے پیشنٹس جاتے تھے. وہ والا حصہ پھر بعد میں انہوں نے بالکل, آپ یقین نہیں کریں گے, انہوں نے بالکل الگ کر دیا تھا ہاسپٹل سے. سو وہ بھی ایک بڑا وہ خوف والا ٹائم ہوتا تھا. ایک تو آلریڈی انسان کو خوف ہو ہسپتال جانے سے, اوپر سے اس چیز کا خوف ہو کہ ہم جس اسپتال جا رہے ہیں پتہ نہیں جو جان لیوا بیماری دنیا میں اس ٹائم پھیلی ہوئی ہے
وہ اسی ہسپتال میں لائک اس کے پیشنٹس جا رہے ہیں، تو مطلب ایک الگ سے وہ ٹراما اور ایک الگ سے خوف ہوتا تھا. سو یہ چیزیں جو ہے نا آہستہ آہستہ آہستہ، بٹ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایسے تو نہیں نا اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے بس پھر کوئی تو گل ہوئے گی نا. کیونکہ جن لوگوں کو میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا وہ اس ڈر سے گھر بیٹھے رہتے تھے کہ یہ اسپتال تو بڑا ہائی رسک اسپتال ہے، ہم تو نہیں جا رہے اس اسپتال میں، کیونکہ اس اسپتال میں کووڈ کے پیشنٹس آتے ہیں، کہیں ہمیں نہ کووڈ ہو جائے، کہیں یہ نہ ہو جائے، کہیں وہ نہ ہو جائے. اینی وے خیر، میرا بلکہ ہم سب کا ماننا یہی ہونا چاہیے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ اگر آپ پاتال میں بھی بیٹھے ہوں گے نا تو وہاں پہ بھی اگر وہ چیز آپ کو ہٹ کرنی ہوگی تو وہ ضرور کرے گی، اور اگر آپ کھلے آسمان کے نیچے بھی بیٹھے ہوں گے نا تو اگر اللہ نے آپ کو بچانا ہے تو وہ کبھی بھی آپ کو اس چیز کی تکلیف سے دوچار نہیں کریں گے. یہ ایمان جتنا پختہ ہو نا اتنا اچھا ہے. جس ٹائم کی میں بات کر رہی ہوں وہ ٹائم لڑکیوں کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو دل کرتا ہے کوئی آپ کے ناز اٹھائے، کوئی نخرے اٹھائے، لیکن جب انسان کو پتہ ہو نا کہ صبح میں نے اوبر چلا کے گھر آ کے ناشتہ بھی خود ہی بنانا ہے اپنے لیے، کبھی بناتی تھی کبھی نہیں بناتی تھی، کبھی صرف باہر سے. ان دنوں میں نے بہت مالٹے کھائے ہیں، انہیں مالٹے کھائے نا، انہیں مالٹے کھائے ہیں. شاید انہیں مالٹوں نے میری اتنی امیونٹی بڑھا دی تھی کہ بس نہ پوچھو تسی ہے. کیونکہ وہ ایزی جو ہے نا ایک میرے لیے بریک فاسٹ ہوتا تھا کہ مالٹے لے آؤ اور بس بیٹھ کے آرام سکون سے مالٹے کھاؤ. سردیوں کے دن ہوتے تھے ویسے بھی. تو خیر جی، اسی ٹائم پیریڈ میں نے بڑے 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 کام کیے ہیں. لائک میری سٹیزن شپ کا جو ٹیسٹ تھا وہ بھی انہی دنوں، جب میں، آپ یقین کریں گے ایک دن میں نے سٹیزن شپ کا ٹیسٹ دیا تھا، نیکسٹ ڈے میں ہاسپٹلائز ہو گئی تھی. اور جو میں آپ کو بتائی تھی نا کہ میں فرسٹ وزٹ پہ گئی تھی اور ڈاکٹر نے مجھے ایڈمٹ کر لیا تھا، دیٹ واز دا سیم ڈے. پچھلے دن میرا سٹیزن شپ کا ٹیسٹ ہوا تھا اور اس سٹیزن شپ کے ٹیسٹ کے لیے مجھے صرف ایک ہفتہ ملا تھا. لائک مطلب ایک منڈے کو مجھے پیپر ورک اپنا سارا ملا تھا، لیٹر آیا تھا کہ جی نیکسٹ جو ہے نا اس دن آپ کا ٹیسٹ ہے. لٹرلی بیچ میں 7 دن کا ٹائم تھا، اور 7 دن میں نے تیاری بھی کرنی تھی، حالت بھی کوئی نہیں تھی تیاری کرنے والی، لیکن سٹل کی الحمدللہ. میں نے میرے 18 کے 19 مارکس آئے تھے آؤٹ آف 20. اور بس اب تو وہ کہتے ہیں نا مارکس بھی یاد نہیں ہے، لیکن الحمدللہ پاس ہو گئے تھے، یہی بڑی چیز ہے. تو خیر وہ اب آپ لوگوں کو لگے گا میں پتہ نہیں کہاں سے بیچ میں سے چیزیں نکال کے لا رہی ہوں. تو وہ چیزیں وہ ایک وہ کہتے ہیں نا فلم کی طرح چل رہی ہوتی ہیں انسان کے اندر. تو کئی دفعہ جب میری ہمت ٹوٹتی ہے نا میں اپنی وہ پرانی پکچرز، وہ پرانی چیزیں، پرانی باتیں یاد کرنا شروع کر دیتی ہوں کہ وہ بھی تو ٹائم تھا نا عائشہ جو تم نے اکیلے گزارا تھا. لائک اس ٹائم پہ بھی بہت سے لوگ ہوتے ہوئے بھی میں اکیلی تھی. میں نے بہت ساری چیزیں جو میں نے کبھی زندگی میں بھی سوچی نہیں تھی کہ میں کبھی اکیلے کر پاؤں گی وہ میں نے کی. اور انہی چھوٹی چیزوں نے مجھے آج اتنا اسٹرانگ کر دیا کہ مجھے کسی دنیا کے انسان کی پرواہ نہیں ہے. دنیا نے مجھے چھوڑ دیا کیونکہ میں یوٹیوب پہ آ گئی ہوں. میں جو بھی مجھے جو صحیح لگتا ہے میں وہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی ہوں. باقی گرو کرنا نہ کرنا وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن میں ایٹ لیسٹ یہ ساری چیزیں ڈاکیومنٹ کر رہی ہوں اپنی بیٹی کے لیے کہ اگر کل کو مجھے کچھ ہو جائے، اللہ نہ کرے، میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل ضرور کرے کہ میں اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتے ہوئے ضرور دیکھوں، اپنی زندگی میں سیٹل ہوتے ہوئے دیکھوں انشاءاللہ. یہ ساری چیزیں بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر میں نہ ہوں تو اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ جو چیز میرے اوپر گزری ہے نا وہ صرف میں جانتی ہوں، میرا اللہ جانتا ہے. نہ میرے بہن بھائیوں میں سے کوئی اتنی ڈیٹیل سے چیزوں کو جانتا ہے، نہ کوئی بھی نہیں جانتا. ٹو بی آنیسٹ کوئی بھی نہیں جانتا جس کرب سے میں گزری ہوں نا، جن چیزوں سے میں نکل کے آئی ہوں. یہ بہت چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، لیکن اس کے پیچھے کا جو درد، اس کے پیچھے کی جو سٹرگل، وہ سٹرگل کہ صبح کئی دن میں لٹرلی پارکنگ میں سوتی ہوتی تھی، گاڑی کے اندر ہی سوتی ہوتی تھی کہ مجھے
اگر صبح میری ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے نا تو مجھے ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں رات کو اوپر جاؤں، بیکاز 10 گھنٹے 8 گھنٹے اوپر چلانے کے بعد ٹانگیں جڑ چکی ہوتی تھی. بیکاز میں ایپیلیپسی کی پیشنٹ ہوں، اس وجہ سے میں اگر زیادہ دیر ایک پوزیشن میں رہوں نا، میں زیادہ دیر بیٹھی رہوں یا زیادہ دیر جو ہے نا، تو مجھے پھر ایسے ہوتا ہے کہ میں ایک قدم بھی چلنا مجھے ڈر لگتا ہے، حالانکہ سپورٹ بھی ہو نا تو بھی ڈر لگتا ہے. وہ کیسا خوف، ایسا وہ جو ہے نا دل کے اندر بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں میں ذرا سا ایک قدم چلوں گی، حالانکہ اسٹرالر بھی پکڑی ہوتی تھی، پھر بھی ڈر لگتا تھا کہ پتہ نہیں میں چلوں گی میں گر جاؤں گی، کسی نے ایک دم سے زور سے دروازہ بند کیا تو میں گر جاؤں گی، کسی نے یہ کیا تو میں گر جاؤں گی. میں سائی رات آپ یقین کریں کہ میں گاڑی میں بیٹھی رہتی تھی کہ صبح میں اپوائنٹمنٹ سے ہو کے آ کے اس کے بعد جو ہے نا دیکھوں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور اس اپوائنٹمنٹ پہ جانے سے پہلے بھی میں گاڑی سے اتر کے میں جو ہے 10 منٹ 15 منٹ اپنی ایسے لائک اسٹینڈنگ واک کروں گی، کچھ اس طرح کروں گی، لائک موومنٹ کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ میں ایٹ لیسٹ ہاسپٹل جا کے گاڑی چلا کے ہاسپٹل جا سکوں، گاڑی سے اتر کے اندر اوپر ڈاکٹر کے پاس جا سکوں. بیکاز مجھے پورا وہ کوریڈور گزر کے جانا ہوتا تھا، اور وہ ایک خوف، وہ ایک کہ پتہ نہیں کہیں سے ایک دم سے آگے سے پیشنٹ کوئی آ جائے، میں کیسے مینیج کروں گی، کیسے یہ ساری چیزیں کروں گی. سو وہ ڈر، وہ خوف، وہ سارا ٹائم رہا ہے. لیکن انہی چھوٹی چیزوں نے جو ہے نا اتنا اسٹرانگ کر دیا نا کہ اب کسی چیز سے اس طرح ڈر نہیں لگتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی کیا بات کرے گا، کوئی میرے بارے میں کیا ججمنٹ پاس کرے گا. لوگ تانے دیتے ہیں، لوگ ہر چیز کرتے ہیں، لیکن وہ جتنا کرتے ہیں وہ ان کا اپنا ظرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ لوگ خالی باہر کے لوگ نہیں ہیں، وہ اپنے لوگ بھی ہیں جو اس چیز کو برا سمجھتے ہیں کہ میں یوٹیوب پہ آ کے یہ باتیں کیوں کرتی ہوں، میں یہ باتیں کیوں بتاتی ہوں. بٹ مجھے حوصلہ تب ملتا ہے جب آپ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں. صرف یوٹیوب پہ ہی نہیں آتے، انسٹا پہ مجھے ڈی ایمز آتے ہیں. سیریسلی مجھے ایسے اتنے لمبے، لائک کوئی کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا آج کل کے دور میں کہ وہ ایک تو پہلے آپ کی ویڈیو دیکھے اور پھر اس کے بعد آپ کا انسٹاگرام سرچ کر کے آپ کو ڈی ایم کرے اور اتنا لمبا میسج کرے، اپنا اتنا ٹائم سپینڈ کرے. تو obviously if your words mean something to them, that's why they do it, that's why they take that pain, they take that like time. آج کل تو وقت ہی پیسہ ہے، to be honest. ہر انسان کا وقت بہت قیمتی ہے. سو obviously اگر کوئی آپ کے لیے اتنا وقت نکال رہا ہے نا تو you should be really grateful about it, اور you should be really proud of yourself کہ you are making a change in somebody's life. پازیٹیو، نیگیٹیو، موٹیویشنل، جس طرح سے بھی ایٹ لیسٹ میری زندگی سے لوگوں کو کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جو غلطیاں شاید میں نے کی ہیں وہ غلطیاں شاید وہ نہ کریں، یہی میری جو ہے نا میرا موٹیو ہے، یہی میرا وہ چیز ہے. باقی دنیا آج کل صرف گلیمر دیکھنا چاہتی ہے. یہ چیزیں دیکھنے کے لیے شاید نہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے، نہ لوگ ٹائم اپنا اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں ان چیزوں پہ. لیکن ضرور لوگوں کے آج کل وہ فیک ڈرامے اور وہ چیزیں دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جن سے آپ کو صرف انفیریورٹی کمپلیکس ہی ہوتا ہے، ٹو بی آنیسٹ. مطلب آپ کچھ سیکھتے نہیں ہیں. جو چیزیں، جو باتیں ان ڈراموں میں، ان چیزوں میں بتائی جاتی ہیں نا، وہ لائک اصل زندگی میں دور دور تک نہیں ہوتی ہیں. سو جو اگر کوئی اپنی پرسنل لائف، پرسنل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے نا، دیٹ مینس دے آر شیئرنگ دیئر امپورٹنٹ تھنگس ود یو. سو یو شوڈ ڈیفینیٹلی لسن ٹو دیم اینڈ لٹرلی مطلب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ دے ہیو بین تھرو. اگر کسی نے کوئی مسٹیک کی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اس مسٹیک کو ریپیٹ نہ کریں. خیر باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، آئی نو. میں آلریڈی آپ لوگوں کا بہت ٹائم لے چکی ہوں، بٹ کوشش کروں گی کہ گائے بگائے ایسی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی رہوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی جو ہے نا، جو لوگ بہت اپنے آپ کو ویک فیل کرتے ہیں نا، ان کو بھی تھوڑی سی موٹیویشن ملے کہ اپنے آپ کو آپ نے اسٹرانگ کیسے کرنا ہے. یہ دنیا بہت ظالم ہے. یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ فار یور سیلف.
That's what I will say. And that is that will make you strong in this world. To be honest, mark my words, that will make you strong. So उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. मुझे रायत को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें. बाय बाय. चलो जी, जो फ्रेंड्स हमें मिलने आई थी उन्होंने हमारे लिए ब्यूटीफुल से फ्लावर लेके आई थी. और अब आयत ने आपसे जी कुछ कहना है. क्या कहना है जान? So guys, please subscribe to our channel जल्दी, because we wanna have our pink party. ए पता नहीं पिंक पार्टी कितों आई जे, मैनू कोई पता नहीं. ओके, पार्टी तक ठीक था लेकिन पिंक कहाँ से आ गई ए नहीं पता मैनू. ए जब हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर हम आपको बताएंगे कि ये कहाँ से आई है ना आयत. Yeah. सो क्या करें फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी से Subscribe कर दे चैनल, कर दे लाइक, कर दे लाइक, कर दे शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. जल्दी जल्दी से. किसी की मेहनत को जो है ना Hi guys. रायगा नहीं जाने देना चाहिए. अगर आप थोड़ी सी कोई सपोर्ट कर सकते हैं सो डू सपोर्ट. ओके, And थैंक also यू. guys,